الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة أشياء صدقة جارية أو علم نافع أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، معزز سامعین کرام، بزرگان دین، میرے پیارے دوستو، اللہ رب العالمین کا بے انتہا فضل و کرم، انعام اور احسان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو نماز جمعہ کے لیے پہل سے پہل حاضر ہونے کی توفیق دی۔ میرے دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی مختصر سی آیتیں اور ایک مختصر سی حدیث پاک پڑھی ہے۔ بارگاہ رب العالمین سے دعا ہے کہ چند باتیں مجھے انہیں کی ضمن میں صحیح کہنے کی اور ہم اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے عزیز دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی ہے، روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ روایت فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے ارشاد فرمایا کہ جب انسان مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے، عملہ انقطع عملہ، اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ بظاہر بات ہے، یہ ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ انسان زندگی میں نماز پڑھ رہا ہے، مرنے کے بعد وہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ انسان زندگی میں روزہ رکھ رہا ہے، مرنے کے بعد وہ روزہ نہیں رکھ سکتا۔ حج کرنے والا دنیاوی زندگی میں حج کرتا ہے، مرنے کے بعد وہ حج جیسے اہم ترین عمل عبادت کو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے اور بھی دیگر کار خیر ہے کہ انسان عمل کرتا ہے، جب تک اس کی زندگی ہے، دنیاوی زندگی کے اندر وہ عمل کر رہا ہے، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، اب وہ عمل اس انسان سے منقطع ہو گیا۔ اب کوئی انسان نماز پڑھنا چاہے تو نماز پڑھ نہیں سکتا، قرآن کریم کی تلاوت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے کہ انسان جب تک دنیا کی زندگی کے اندر ہے وہ انسان عمل کرتا ہے، مرنے کے بعد اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو ایک ایسی بات کی طرف بتانے جا رہا ہوں کہ انسان دنیاوی زندگی کے اندر کسی عمل کو کیا، اس کو اس وقت ملا، لیکن ایسی عمل کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انسان دنیا سے چلا گیا، مر گیا، لیکن قیامت تک نہیں بلکہ رہتی دنیا تک اور قیامت تک اس کی انسان کے نامہ اعمال میں نیکیاں ملتا رہے گا، اجر اور انعام اس کے
اس کو ملتا رہے گا اور اعلیٰ درجات کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ ایک ایسا عمل ہے اس عمل کو کرنے کے بعد انسان دنیا کی زندگی کے اندر ہے، صرف اسی میں نہیں، مر گیا، دنیا سے چلا گیا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتا جا رہا ہے، اس کو اجر اور ثواب ملتا جا رہا ہے۔ جس کو میرے عزیز دوستو، انسان اس دنیا زندگی کے اندر جب کوئی کار خیر کرتا ہے، کار خیر کرنے کے بعد، اچھے اعمال کرنے کے بعد، نیک کام کرنے کے بعد، اس انسان کے اندر تین طرح کی قبولیت ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کے برکت سے، اس کار خیر کی برکت سے اس کی روزی میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ انسان جب نیکی کرتا ہے، کار خیر کرتا ہے، تو اس نیکی کی برکت سے اور اس کار خیر کی برکت سے اس کے کاروبار میں برکت عطا فرماتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو آنے والے پریشانی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی برکت سے، اس کار خیر کی برکت سے ٹال لیتا ہے، اس سے محفوظ فرماتا ہے۔ تیسرا یہ کہ جو انہوں نے نیکی کیا اس کا اجر اللہ تبارک و تعالیٰ مرنے کے بعد آخرت میں عطا کرے گا۔ تو کیا فرمایا اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اذا مات الانسان انقطاع عملہ، کہ جب انسان مر جاتا ہے ان کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اب وہ کار خیر نہیں کر سکتا ہے، الا من ثلاثۃ اشیاء، تین اعمال ایسے ہیں، تین چیزیں ایسے ہیں کہ انسان مر گیا لیکن اس کا انہیں اجر ملتا رہے گا۔ ان تین میں سے پہلا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ ہے۔ میرے عزیز دوستو، ایک صدقہ انسان وہ ہے، ایک صدقہ وہ ہوتا ہے انسان اپنے ضروریات میں خرچ کر رہا ہے، اس کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنے پریوار کو، اہل و عیال پر خرچ کرتے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں کو تعلیم میں خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ کسی ایمان والوں سے محبت سے بات کر رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ایمان والوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ایمان والوں کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ایمان والوں کو دیکھ کر کے عاجزی اور انکساری کا اظہار کر رہے ہیں، آپ کو دیکھنے کے بعد عجز اور انکساری کا اظہار ہو رہا ہے، تو گویا کہ آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ نرم مزاجی سے گفتگو ہو رہی ہے، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنے بچوں پر خرچ کر رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنی بیوی سے محبت سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ پڑوسیوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کر رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ محبت سے پیش آ رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ آپ پیاسوں کو ایک گھونٹ پانی پلا رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کو اس دنیا کے اندر ایک گلاس پانی پلایا ہوگا اور کل قیامت کے دن اگر وہ انسان جنت میں چلا گیا ہوگا، جنت کا حقدار اور مستحق ہو گیا ہوگا، اللہ اللہ، وہ انسان بارگاہ رب العالمین میں عرض کرے گا، پروردگار عالم، یہ انسان وہ ہے، وہ فلاں انسان جو بھلے ہی جہنم کا مستحق ہو گیا ہے، گناہگار شخص ہے، لیکن دنیا کے اندر اس فلانے شخص نے مجھے ایک گھونٹ پانی پلایا تھا، پروردگار عالم آج میں اس کے حق میں دعا کرتا ہوں، یا اللہ میری دعا کو قبول فرما اور اس کے لیے بخشش کا ذریعہ عطا فرما۔ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں، وہ جنتی آدمی اس انسان کے بارے میں یہ سفارش بارگاہ رب العالمین میں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا اور اس کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا۔ گویا آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے، کسی کو کپڑا پہنا رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ ہاں، دو لڑے ہوئے کے درمیان آپ صلح کرا رہے ہیں، صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔
آپ ایک دوسروں سے محبت سے پیش آ رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے، آپ کھیتیاں کر رہے ہیں، آپ کی کھیتی سے چرند پرند دانا چگ رہے ہیں، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، آپ کے جو مکانات بنے ہوئے ہیں، آپ جو کار خیر کر رہے ہیں، ان کار خیر میں اگر کوئی چرند پرند اس سے سیراب ہو رہا ہے، اس سے سیراب ہو رہا ہے، شکم سیر ہو رہا ہے، آپ کو صدقہ کا ثواب مل رہا ہے۔ لیکن یہ صدقہ کا وہ صدقہ کا ثواب ہے، انسان کیا ملا، تین طرح کے اس کو انعام سے نوازا گیا، اللہ اللہ۔ لیکن ایک صدقہ وہ ہے کہ انسان کرتا ہے، اس دنیا کے اندر تو مل گیا، دنیا میں ملنے کے بعد آخرت میں بھی اس کو ملتا ہے۔ میرے عزیز دوست، میں عرض کروں کہ دنیا کے اندر جب کوئی انسان صدقہ کرتا ہے، یقیناً اللہ تبارک و تعالی دنیا میں کبھی کبھی اس کو دکھا دیتا ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں، حضرت عبداللہ عطاری رحمۃ اللہ مد ذلہ العالی فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک دھوبی تھا، وہ کپڑا دھونے کا کام کیا کرتا تھا، الغرض یہ اس کا گڑبڑ یہ کرتا تھا، اس کا کپڑا اس کو، اس کا کپڑا اس کو، یعنی جو زیادہ پیسہ دیتا تھا وہ کپڑا کو بدل دیا کرتا تھا۔ لوگوں نے شکایت کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، روٹی بھی لے کر کے جا رہا ہے، راستے میں کوئی ملا، سوال کرنے والے سائل نے سوال کر دیا، اللہ کے نام پر دے دو میں بھوکا ہوں، ایک روٹی اس کو دے دیا، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرمائے، اس نے دوسری روٹی بھی دے دی، اس نے کہا اللہ تبارک و تعالی آپ کو زمینی بلاؤں سے بھی حفاظت فرمائے، اس کو دعا اچھی لگی، تیسری روٹی بھی اس کو دے دی، اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو توبہ کی توفیق دے، اللہ اکبر۔ وہ شخص چلا گیا، کپڑا دھویا، صحیح سالم گھر واپس لوٹ کر کے آیا، لوٹ کر کے آنے کے بعد دیکھا کہ لوگوں نے کہ یہ تو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے لیے بد دعائیں کی ہے اور آج صحیح سالم گھر لوٹ کر کے کیسے آ گیا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بستی والے پہنچے، کہا آپ نے فلاں شخص کے لیے بد دعائیں کی تھی، ہم نے کہا تھا، آخر وہ انسان کیسے بچ گیا، صحیح سالم کیسے آ گیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کو بلاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں ہم نے تمہارے لیے ہلاکت کی دعائیں کی تھی، آخر تو صحیح سالم کیسے بچ گیا؟ اللہ اکبر۔ وہ کہتے ہیں یقیناً میں ایسے بچ گیا، میرے ساتھ ایسے ایسے معاملات پیش آیا۔ اللہ، جب اس کی گٹھر کو کھولا گیا تو گٹھر میں دیکھا کہ وہ کالا زہریلا سانپ موجود ہے، اور اس سانپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ نے اس انسان کو کیوں نہیں ڈسا؟ وہ سانپ وہ اس اژدہے کی جانب سے یہ خبر ہوتی ہے کہ اللہ جس طرح آپ نے بد دعائیں کی، بد دعا کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہلاکت کے لیے اس کو ہلاک کرنے کے لیے مجھے بھیجا کہ جاؤ اور اسے ڈسو اور اس کو ہلاک و برباد کر دو، اس دنیا سے ختم ہو جائے، مر جائے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے ایک روٹی صدقہ کر دی، انہوں نے دعائیں دی، جب دوسری روٹی صدقہ کر دی انہوں نے دعائیں دی، تیسری روٹی بھی صدقہ کر دی، انہوں نے دعائیں دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت فرشتوں کو یہ بھیجا اور فرشتوں کے ذریعے سے میرے منہ میں زنجیر کا تالا لگا دیا اور یہ مجھے حکم ملا، اے صاحب اب تو اس انسان کو نہیں ڈسے گا۔ اس صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس انسان کو، اس دھوبی کو بچا لیا۔ جب اس ماجرے کو دیکھا، اس منظر کو دیکھا، دھوبی نے توبہ استغفار کیا اور نیک اور صالح بن گیا۔ حق ہے صدقہ، تو یہ وہ صدقات ہے کہ انسان کیا اور فوراً دنیا کے اندر ملا۔ آئیے میں آپ کو ایک ایسے صدقات کے بارے میں بتاتا چلوں، انسان کیا ابھی ملا، دنیا میں بھی ملا، اور دنیا میں ملنے کے بعد جیسے دنیا میں پہلا یہ ملا کہ اس کے روزی میں برکت ہو گیا، دوسرا یہ ملا کہ آنے والی بلاؤں سے اللہ نے حفاظت کیا، تیسرا یہ کہ آخرت میں اس کا اجر ملے گا، چوتھا یہ کہ دنیا سے چلا گیا، مر گیا ہے، کر نہیں سکتا، پھر بھی اس کے نامہ اعمال میں اجر ملتا جا رہا ہے، نیکیاں بڑھتا جا رہا ہے، جب تک جتنے قیامت تک کے لیے اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھا جا رہا ہے۔ یہ میری بات نہیں، یہ اور کسی انسان کی بات نہیں، آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے، اذا مات الانسان انقطع عمله، جب انسان مر جاتا ہے اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، الا من ثلاثه اشیاء، مگر تین چیزیں ایسی ہیں، تین اعمال ایسے ہیں جو مرنے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتا ہے۔ ان میں سے پہلا کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟
اللہ نے آپ کو صاحب ثروت بنایا. آپ نے کسی جگہ پر کنواں کھدوا دیے, کہیں تالاب بنوا دیے, کہیں ایک پیڑ لگا دیے. ہاں آپ نے تالاب بنوا دیے, اس تالاب سے پرندے پانی پی رہے ہیں, چرندے پانی پی رہے ہیں, کیڑے مکوڑے, یہ اللہ کی مخلوق ہے, یہ مخلوق اس پانی سے سیراب ہو رہے ہیں, بڑھ رہے ہیں. اللہ 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 کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اس کو قیامت تک کا ثواب ملتا رہے گا. آپ نے کہیں چاپا کل لگا دیے, نل لگوا دیے, کہیں کنواں لگوا دیے, اسی طرح سے اور کارے خیر جھوپڑ پٹی کہیں بنوا دیے. جب تک وہ آپ نے مسجد میں ایک پنکھے لگا دیے, گرمی سے لوگ پریشان ہو رہے تھے, جب تک اس پنکھے کے لوگ ہوا کھاتے رہیں گے آپ کے نامۂ اعمال میں نیکیاں ملتا رہے گا. آپ نے ایک فرش نہ دیے, جب تک نمازی نماز پڑھتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا. آپ نے ایک قرآن مقدس کی کتابیں رکھ دی یا اور کوئی دینی کتابیں رکھ دی, اس کتاب کو جب تک تلاوت کرتے رہیں گے آپ کے نامۂ اعمال میں ثواب ملتا رہے گا. آپ دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن پھر بھی آپ کا ثواب جاری ہے, اس کو صدقہ جاریہ کہا جاتا ہے. آپ نے کہیں مدارس میں لگا دیے, کہیں مساجد میں لگا دیے, کبھی کار خیر میں دینی ادارے میں جو قائم رہنے والے جگہ پر جس طرح مدارس ہے اسی طرح مساجد ہے, ایسے جگہ پر اگر آپ نے کار خیر کی نیت سے اللہ کی رضا کے لیے آپ نے کچھ رقم لگا دیے, قیامت تک کا اس کا اجر اور انعام ملتا رہے گا. حتیٰ کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم زبان رسالت سے ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ قیامت